اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں ایک ایسا مردود لایا گیا ہے کہ جو اسلام کی بڑی بڑی ہستیوں پر بھونکتا ہے، یعنی حضور غوث پاک سے لے کر بہت سارے اولیاء اللہ اور تمام علماء اہل سنت پر بھی یہ اپنے منہ کی غلاظت پھینک رہا ہوتا ہے۔ اس کی جھوٹی اور گمراہ کن ویڈیو دیکھ کر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ملعون اکبر ہے۔ جی ہاں، اس ملعون اکبر کا نام زرق نقوی ہے۔ اس نے اپنی ویڈیو میں سرکار گوھر شاہی پاک پر جھوٹ بول کر رب کی لعنتیں لینے کے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ اس کے تمام جھوٹ سے بھی آج شاہی دربار پردہ اٹھا کر اس پر پڑی رب کی تمام لعنتیں آپ کو دکھا رہا ہے، الحمدللہ۔ محترم ناظرین، جب اس ملعون اکبر کے کذب، گمراہ کن ویڈیوز اور منہ سے نکلتے گوبر کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بدبخت کا خمیر مٹی سے نہیں بلکہ کسی گائے کے گوبر سے بنایا گیا ہے۔ اس بدبخت کی ویڈیو کہ جو سرکار گوھر شاہی پاک کے خلاف بنائی گئی ہے، دیکھی جائے تو آپ کو اس کے بدبودار منہ سے کئی بار لفظ گوبر نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ شاہی دربار اس غلیظ کے منہ سے نکلتا ہوا تمام گوبر ایک ساتھ دنیا کو دکھا رہا ہے۔ دیکھیے اس غلیظ کی غلاظت اسی کے بدبودار منہ سے۔ گوبر 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 گوبر۔ محترم ناظرین، آئیے اب اس کے اوپر پڑتی رب کی لعنتیں آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی اس کے وہ تمام جھوٹ کے جن سے اس نے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا تھا۔ اس بدبخت غلیظ کذاب نے یہ جھوٹ بول کر رب کی لعنت لی کہ گوھر شاہی پاک نے خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ سنیے اس کا جھوٹ اور اس کے بعد سرکار گوھر شاہی پاک کا امام مہدی کے دعوے کی تردیدی ویڈیو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے بھی بہت عرصہ پہلے خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ رہا سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں، اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا، ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ ذلیل ہی ہوگا، اور ایسے ذلیل ہو کے چلے گئے بے شک۔ اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاک کی پشت پہ مہر نبوت تھی، جس کی پشت پہ مہر مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ، ہم اس کو مانیں گے، خواہ وہ کوئی بھی۔ آج کل شہرت عام ہو چکی ہے کہ گوھر شاہی نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو واضح کر دیا نا، جو مہدی ہوگا وہ کچھ دکھائے گا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا نا اس کو ماننے کے لیے۔ اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں، کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ مہدی نہیں ہے۔ اور مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والے مانے گا، وہ مہدی ہوگا۔ راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی، ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ لیکن یہ مہدی تو نا، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ محترم ناظرین، اس گوبر خور غلیظ کذاب کے بغض اور لا علمی یعنی جہالت کا اندازہ اس کے ان الفاظوں سے ہی ہو جاتا ہے کہ جس میں اس نے اپنے روحانی جسمانی باپ یونس ملعون کے بارے میں کہا کہ اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، یا پتہ نہیں خلیفہ ہے، نام نہاد یا جو بھی ہے۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا۔ اور اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، یا پتہ نہیں خلیفہ ہے نام نہاد یا جو بھی ہے، اسٹوڈنٹ ہے یا پتہ نہیں خلیفہ ہے نام نہاد یا جو بھی ہے، اسٹوڈنٹ ہے یا پتہ نہیں خلیفہ ہے نام نہاد یا جو بھی ہے، یونس گوھر شاہی۔ محترم ناظرین، دیکھا اور سنا آپ نے کہ جس کذاب گوبر خور کی اولاد کو یہی نہیں معلوم کہ یونس ملعون کون ہے اور گوھر شاہی پاک سے اس ملعون کا کیا تعلق ہے، وہ دنیا کو جھوٹ اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کو ڈالر کے لیے ویوز درکار ہیں، چاہے جھوٹ بول کر رب کی لعنت سے ہی کیوں نہ حاصل ہوں۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، اس غلیظ گوبر خور کی اولاد نے اپنے نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ یونس ملعون کے کفریہ خطابات کو بھی لگایا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ یونس ایک ملعون اور مرتد شخص ہے کہ جس کے کفری عقائد، اعمال و اقوال سے
گوھر شاہی پاک یا ان کی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیجئے ایک بار اور اس گوبر خور کی اولاد کا جھوٹ سنیں اور سرکار گوھر شاہی پاک کا بیان سن کر اس ملعون پر لعنت بھی کیجئے۔ تو دنیا یہ تسلیم کر چکی ہے کہ اس کا جو بابا مہدی بن کے آیا تھا نعوذ باللہ من ذالک وہ ایک جھوٹ تھا۔ اس کا جو بابا مہدی بن کے آیا تھا نعوذ باللہ من ذالک وہ ایک جھوٹ تھا۔ اور یہ کہ آپ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن میں نے آج تک نہیں کہا۔ یہ صرف ان کی بغض اسد ہے۔ محترم ناظرین، اس گوبر خور کے پاس جھوٹ کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے اس نے مختلف کتابیں دکھانا شروع کر دیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جناب یہ تو کتابوں کے حوالے بھی دے رہا ہے، لیکن یہ بدبخت ان حوالوں کا سرکار گوھر شاہی پاک کی کسی بھی تحریر یا تقریر سے کوئی تعلق بھی نہ بتا پایا۔ الحمدللہ۔ تو آئیے اس گوبر خور کی اولاد کا کفریہ عقیدہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اپنے غلیظ بیان میں یہ ملعون قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو سازش قرار دیتا ہے، جبکہ مسلم کے باب فضائل القرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلاوت قرآن مجید کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابی امامہ بابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اور اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور نہ پڑھنا باعث حسرت ہے۔ جادوگر اس کے حصول کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، تو آئیے اس گوبر خور ملعون کذاب کا قرآن کریم سے بغض اس کے ہی الفاظوں میں دکھاتے ہیں کہ جن میں اس نے قرآن پاک کے ترجمے یا صرف قرآن کریم پڑھنے کو سازش کہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ آگے جا کر بات کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو آپ کو دین سمجھ آ جائے گا اور آپ صرف قرآن پڑھیں۔ یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی سازش ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ نقل کفر نباشد۔ آپ بھی سنیے۔ یہ پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن کا ترجمہ پڑھ دیا تو آپ کو سارا دین سمجھ میں آ جائے گا، اور صرف قرآن آپ پڑھیں۔ یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی سازش ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، نہ صرف قرآن کی مخالفت بلکہ اس غلیظ بدبخت نے ذکر اللہ سے بھی اپنے بغض کو ظاہر کر کے خود کو اللہ اور نبی کا دشمن ظاہر کر دیا ہے۔ کہتا ہے کہ انہیں بڑا شوق ہے نام نہاد وہ صدا جو قلب سے اللہ ہو کی صدا بلند کرتی ہے۔ کیسے ہوگی؟ کون سی اللہ ہو کی صدا بلند ہوگی؟ کیا ڈرامے لگا رہے ہو دنیا کے ساتھ؟ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، ہم اس لعین بدبخت منکر قرآن و ذکر اللہ کو بتاتے ہیں کہ دل سے اللہ ہو کی صدا کیسے آتی ہے۔ بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ سبحان اللہ۔ اور مشکات شریف میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ہر شے کو کوئی نہ کوئی چیز صاف کرنے والی ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے والا اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ سلطان باہو نے دل سے اللہ ہو کی صدا کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کی تشریح اپنے ان اشعار میں فرمائی کہ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، بوٹی اندر مشک مچایا تے جاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اس نے جس عظیم بغض اور عناد کے ساتھ ذکر قلب اور اللہ ہو کا مذاق اڑایا ہے، اس کے لیے بھی ایسے ہی بدبختوں لعنتیوں کے لیے
میرے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ بدن میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کو بگاڑ دیتا ہے۔ خبردار ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ استغفر اللہ۔ معلوم ہوا کہ اس بدبخت کا دل گوبر سے اتنا بھر چکا ہے کہ اب اسے نہ ہی تو قرآن پاک کی تلاوت پسند ہے اور نہ ہی ذکر اللہ کرنا یا دل سے اللہ کا پڑھنا۔ بے شمار لعنتیں ہوں اس بدبخت اور اس کے لعین والدین پر کہ جنہوں نے ایسا شیطان اور دشمن اسلام ملعون بیٹا دنیا کو دیا۔ سنیے اسی بدبخت کی زبانی ذکر اللہ سے بغض و عناد اور توہین آمیز جملے۔ صوفیوں کے یہاں سے انہیں بڑا شوق ہے نا جی، نام نہاد وہ صدا جو قلب سے اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ کیسے ہوگی؟ کون سی اللہ کی صدا بلند ہوگی؟ کیا ڈرامے لگا رہے ہو دنیا کے ساتھ؟ محترم ناظرین، اپنی اسی ویڈیو میں یہ ملعون ایک بار پھر قرآن پاک سے اپنے نفرت اور بغض کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کے ظاہری حروف پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس طرح تو ساری شریعت ہی خاموش ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ سنیے ذرا، قرآن کے ظاہری حروف پر اگر عمل کر لیا جائے تو اس طرح تو ساری شریعت ہی خاموش ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، گوبر خور والدین کے گوبر خور بیٹے کا دین اسلام کا ترجمان بننے کے لیے ایک اور من گھڑت فلسفہ یا قانون آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ جس طبقے کو اردو پڑھنا نہ آتی ہو وہ کہاں سے دین کے ترجمان بن گئے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی اس خبیث کے نزدیک جن لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی لیکن دنیا کی دیگر زبانیں یا اپنی مادری زبانیں جانتے ہیں اور اسی زبان میں وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بدبخت گستاخ کے نزدیک وہ لوگ دین کے کبھی بھی ترجمان نہیں بن سکتے۔ استغفر اللہ۔ سنیے اسی ملعون کی زبانی دین کی ترجمانی۔ جس طبقے کو اردو پڑھنا نہ آتی ہو وہ کہاں سے دین کے ترجمان بن گئے؟ محترم ناظرین، اس کے کفری عقائد و گستاخیوں اور من گھڑت قانون کو دیکھتے ہوئے ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدبخت ملعون و کذاب بہت ہی بڑا پاگل بھی ہے اور عظیم ترین ذہنی مریض بھی ہے، اور ہمیں کبھی امید بھی ہے کہ اگر اس ملعون گوبر خور سے اس کے ہی اماں ابا یعنی والدین کے بارے میں پوچھا جائے کہ جناب آپ اپنے والدین کا تعارف صرف ایک جملے میں کرائیں، تو اس نے یہی کہنا ہے کہ یہ لوگ پاگل ہیں، ذہنی مریض ہیں۔ شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔